کرنل محمد خان نے بجنگ آمد میں دوسری جنگ عظیم کے بعد اپنی وطن واپسی کا احوال بیان کرتے ہوئے ایک دل کو چھو لینے والی بات لکھی ہے۔ کرنل صاحب کہتے ہیں کہ وہ گاؤں میں اپنے گھر پہنچے تو ان کی ماں جی نے انہیں جی بھر کر دیکھنے کے بعد وہ کچھ کہا جو صرف ماں ہی کہہ سکتی ہے۔ بیٹا، اب ساری فوج میں تم ہی بڑے افسر ہو نا۔ نوجوان کپتان نے سوچا کہ وہ سچ کس کام کا جس سے ماں کا دل دکھے، سو انہوں نے بلا جھجک جواب دیا، جی ہاں، ایک آدھ کو چھوڑ کر سب میرے ماتحت ہیں، اور ماں کی دنیا آباد ہو گئی۔ کرنل محمد خان سے قبل اسی نگری کے چودھری نور محمد بھی کچھ ایسے ہی حالات سے دوچار ہوئے تھے۔ انہوں نے پہلی جنگ عظیم کے دوران برٹش انڈین آرمی کے سپاہی کی حیثیت سے ایران، عراق، مصر اور فرانس کے محاذوں پر داد شجاعت دی تھی۔ وہ سپاہی تھے مگر سادہ دل اہل دل سمجھتے تھے کہ انگریز فوجی دستوں کی قیادت وہی کرتے ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ کا تو پختہ خیال تھا، ہٹی بھری ہوئی میزاں دی، اگے میرا پت لڑدا، پیچھے فوج انگریزاں دی۔ 1914 سے 1918 تک جاری رہنے والی جنگ عظیم اول کے دوران لگ بھگ 2 کروڑ انسان لقمہ اجل بنے۔ 11 نومبر 2018 کو اس ہلاکت آفرین جنگ کے خاتمے کی 1 صدی مکمل ہونے پر دنیا بھر میں 100 سالہ تقریبات منعقد کی گئیں۔ 1 صدی قبل کے تاریخ دور میں اپنی فصلیں اور ڈھور ڈنگر خدا کے حوالے کر کے دیار غیر میں انگریز فوج کی قیادت کرنے کی دادا کے پاس 2 عدد ٹھوس وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ تاج برطانیہ سے اپنی غیر مشروط وفاداری اور اس کا تحفظ قبلہ کو بہت عزیز تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ انگریز سرکار اپنی کالونیوں کی رعایا کو زبردستی فوج میں بھرتی کر لیتی تھی۔ جس گھر میں 2 جوان بھائی ہوتے، سرکار ان میں سے ایک کو اٹھا کر لے جاتی اور تاج برطانیہ کے دفاع پر مامور کر دیتی۔ ہر 2 وجوہ خصوصاً وجہ ثانی کی بنا پر چودھری صاحب کے پاس اس کار خیر سے انکار کا کوئی قانونی یا اخلاقی جواز باقی نہیں رہا تھا۔ ویسے بھی ہمارے ہاں بہادری کی ایسی درخشاں روایات کافی پختہ ہیں۔ آج اگر کہا جاتا ہے کہ ضلع چکوال کے ہر چھوٹے بڑے قبرستان میں کسی فوجی کی قبر موجود ہے تو ایسا بھی 2 وجوہ کی بنا پر ممکن ہوا ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہاں کے غیور اور پراسرار بندے دفاع وطن کے لازوال جذبے سے سرشار ہیں، جبکہ دوسری وجہ ان کی گزر اوقات کے لیے ناکافی بارانی زمینیں، بے روزگاری اور بھوک ہے جو انہیں مادر وطن کی حفاظت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے اور وہ 10 جماعتیں پاس کر کے فوج میں بھرتی ہو جاتی۔ اس طرح ان کا دفاع وطن کا ٹھرک بھی پورا ہو جاتا ہے اور بال بچوں کا دال دلیا بھی چلتا رہتا ہے۔ دادا جان نے 1986 میں لگ بھگ 100 برس کی عمر میں اس دنیا سے کوچ فرمایا۔ وہ گاؤں میں آرام کرسی پر نیم دراز سردیوں کی دھوپ سینکتے اور ہم لوگوں کے ساتھ جنگ عظیم اول کی یادداشتیں شیئر کرتے ماضی کی بھول بھلائیوں میں کھو جاتے۔ ایسے میں وہ سر تاپا گرم چادر میں اپنا وجود چھپا کر اور کسی انجانی دنیا میں پہنچ کر یہ صوفیانہ کلام گنگناتے تھے۔ پردیس نہ ہوندے چنگے توڑے زری مخمل ہنڈائیے، پردیس نہ ہوندے چنگے توڑے روز نعمتاں کھائیے، فتح شاہ محمدہ سمجھا سسینو کدی جھوک وطن تے لائیے۔ دادا حضور پردیس کے زمانہ جنگ کی راک سے چنگاریاں چنتے بتاتے تھے کہ ایران میں ان کے قیام کے دوران جب ایرانی اپنے خوبصورت تاریخی شہر کی بابت صدیوں پرانی کہاوت فخر سے دہراتے، اصفہان نصف جہان،
تو انڈین فوجی جواب دیتے، کر لاہور نباشت۔ لاہور اور لاہوریے تو ہم نے بہت دیکھ رکھے تھے۔ بابا جان کی اس گفتگو سے اصفہان دیکھنے کا ہمارا اشتیاق بھی دو چند ہوتا گیا۔ آخر جب ہم دوستوں کے ہمراہ ایران کے لیے عازم سفر ہوئے تو مشہد اور تہران کی سڑکیں ماپتے ایک دن اصفہان بھی جا پہنچے۔ یا حیرت، شنیدنی مناظر دیدنی ہوئے تو ایسا طلسم ہوش ربا نگارستان پایا کہ ہجوم بے کراں بھی سیاہ کے استغراق میں مخل نہ ہوا۔ شاہ قاجاروں کے پرشکو محلات اور محبوط کر دینے والی ہر تاریخی عمارت کا حسن اپنی مثال آپ تھا۔ ہم کتنی ہی دیر اس گنبد کے نیچے کھڑے رفتگان کو آوازیں دیتے رہے جہاں ایک صدا کی بازگشت 7 مرتبہ سنائی دیتی ہے۔ خدا جانے یہ ہماری تنگ نظری تھی یا حقیقت، مگر جب ہم نے اصفہان اور لاہور کے حسن کا موازنہ کیا تو گر لاہور نباشد کی کہاوت کا پلڑا بھاری نظر آیا۔ ہر دو شہروں میں فرق یہ ہے کہ ایرانیوں نے اپنے اس شہر کی صفائی اور تاریخی عمارات کی حفاظت میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، جبکہ ہم نے لاہور میں گندگی پھیلانے اور تاریخی ورثہ کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا۔ حسن اتفاق دیکھیے کہ پہلی جنگ عظیم کے 100 سال مکمل ہونے کے دن ہی ورلڈ بینک کی اسٹیٹ آف واٹر سپلائی سینیٹیشن اینڈ پاورٹی ان پاکستان کے نام سے جاری رپورٹ میں کہا گیا کہ پاکستان کی بنیادی سہولتوں سے محروم 80% غریب دیہات میں رہتے ہیں۔ گویا ہم دیہاتیوں کو پسماندہ رکھنے کا پلان اتنا کامیاب رہا ہے کہ ہم آج بھی وہیں ہیں جہاں ایک صدی قبل کھڑے تھے۔ 100 سال پہلے یہاں کے سادہ لو برٹش انڈین آرمی کے معمولی سپاہی کو کمانڈر سمجھتے تھے اور آج اس کے ادنا قلمکار پوتے کو با اثر کالم نگار خیال کرتے ہیں۔ کوئی لا علمی سی لا علمی ہے